السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے علاقوں میں رہنے والے اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سر یہ دیوبندی، سنی، جنہیں بریلوی کہتے ہیں، حالانکہ یہ بڑا عجیب سی بات ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ تمام سنی بریلوی نہیں ہیں، گو کہ سارے بریلوی سنی ہوتے ہیں، کیونکہ دوسرے مکاتب فکر بھی ہیں سنیوں کے جن کا تعلق بریلی شریف سے نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن بریلوی نہیں کہتے۔ بہرحال وہ لوگ اور اہل حدیث یہ سارے ایک کیوں نہیں ہو جاتے جب ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انہی کی امت ہیں، قرآن بھی ایک ہے، کعبۃ اللہ سب کا سانجا، سارے 5 وقتہ نمازی اور روزے اور سارے اصول سارے ایک ہی ہیں، سارے جو فنڈامنٹل ساری ایک ہی ہیں، یہ جھگڑتے کیوں رہتے ہیں؟ دیکھیں جھگڑا سارا نا، آپ کو ہر جھگڑے کی جڑ پتہ ہونی چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار یہ بریلوی تو بہت بات کے ہیں، پہلے تو دیوبندی اور اہل حدیث تھے، پھر تھوڑا پہلے جائیں تو کہیں نہیں جی یہ تو دیوبندی تو بعد میں آئے ہیں، یہ اہل حدیث پہلے کے ہیں۔ اچھا، پھر اس طرح کے مختلف باتیں۔ یہ دیکھیں کہ اہل حدیث ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، یہ سارے تو 1800s میں، مڈ 1800 یا ارلی 1800 سے لیٹ 1800s کے درمیان یہ سارے جو ہے وہ مورز وجود میں آئے، اسٹیبلش ہوئے، ایگزسٹنس ہوئی ان کی۔ یہ دیکھیں کہ مسلمان ہندوستان میں کب آئے۔ ہندوستان سے مراد میری یہ پورا علاقہ ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ سارا علاقہ۔ یہاں مسلمان کب آئے؟ آپ کہیں گے وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے بھی پہلے سے مسلمان ٹریڈ راؤٹس کے تھرو آ رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو پھر جنگی مہمات بھی ہوئی اور فتوحات بھی ہوئیں، اور بلوچستان کا علاقہ تو اس زمانے سے ہی مسلمانوں کے انڈر چلا گیا تھا 600s میں، اور پھر ارلی 700s میں سندھ کا علاقہ، اور پھر بعد میں ہند کا علاقہ۔ یہ تو بہت عرصے 1400 سال سے مسلمانوں کی آمد و رفت ہندوستان میں ہے۔ تو چلے پھر ایسا کرتے ہیں، اگر 1400 سال سے مسلمانوں کی آمد و رفت ہندوستان میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1800 سے پہلے یہاں جو لوگ رہتے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ نہ بریلوی تھے، وہ نہ دیوبندی تھے، اور وہ نہ اہل حدیث تھے۔ اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے تھے تو وہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی بالکل مسلمان تھے، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگر آپ انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے تو کیا آپ کا یہ بلیو ہے کہ 1200 سال سے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے انڈو پاک کی سرزمین میں رہ رہے تھے، آپ انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے؟ اس کا مطلب ہے یہ جس بھی آپ مسلک کو یا مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں، ان کے جو سب سے بڑے تھے نا، جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا وہ مکتبہ فکر، انہوں نے علم تو انہی سے حاصل کیا تھا جنہیں آپ مسلمان نہیں سمجھتے۔ پھر سمپل سی بات ہو گئی نا، یعنی اسلام کا علم انہوں نے غیر مسلموں سے حاصل کیا اور پھر خود اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگ گئے۔ عجیب سی بات ہے نا، بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ اینی تو اگر آپ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ جو 1200 سال میں لوگ تھے وہ پھر کون سا والا اسلام فالو کرتے تھے؟ وہ تو اہل حدیث بھی نہیں تھے، وہ دیوبندی بھی نہیں تھے، وہ بریلوی بھی نہیں تھے۔ تو آپ کو یہی ملے گا کہ بھائی وہ مسلمان تھے اور فقہی اعتبار سے وہ سب کے سب حنفی تھے۔ اگر حنفی سارے غلط ہیں تو پھر وہ 1200 سال والے سارے لوگ غلط تھے۔ تو وہ لوگ جو حنفیوں کو غلط کہتے ہیں، انہوں نے علم ان لوگوں سے حاصل کیا جو دین کا علم بھی نہیں رکھتے تھے، جو غلط تھے۔ عجیب سی بات ہے نا۔ اور پھر ان غلط لوگوں کو آپ اپنی کتابوں میں کوٹ بھی کرتے ہیں۔ عجیب سی بات۔ اور اسلامی کتاب ہوتی ہے، چاہے تفسیر ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے فقہ، عجیب مختلف کتابوں میں۔ تو اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ لوگ غلط نہیں تھے۔ اگر غلط ہوتے، دین پر ہی نہ ہوتے، تو آپ ان سے دینی علم حاصل نہ کرتے۔ اچھا چلے اب دوسری بات بھی یہاں کر لیتے ہیں۔ تو چلیں اگر وہ مسلمان تھے اور وہ حنفی فقہ کو فالو کرتے تھے تو وہ غلط نہیں تھے، تو پھر اس کا مطلب ہے چلو اہل حدیث، دیوبندی اور بریلویوں سے پہلے جو مسلمان تھے وہ جس چیز پر کاربند تھے، چلو اس پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سب کے استاد ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟
وہ دیوبندیوں کے بھی استاد ہیں، وہ بریلویوں کے بھی استاد ہیں، وہ اہل حدیث کے بھی استاد ہیں. جب آپ وہاں پہنچ جائیں نا، ان منبع علم کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ وہ عقائد دیوبندیوں میں بھی نہیں ہیں 100%، وہ عقائد آپ کے پاس اہل حدیث میں بھی نہیں 100%. سب سے کلوز انف ان عقائد کے ساتھ آپ کو بریلوی اسکول آف تھاٹ ملے گا. آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں بریلوی نہیں ہوں، میں سنی ہوں، کیونکہ میں نے بریلی شریف سے یا بریلی شریف کے کسی بھی اسکول یا برانچ سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن ان اصولوں کے سامنے رکھتے ہوئے. اچھا، بریلویوں میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ بدعتی نہیں ہے، بدعتی ہیں، لیکن ان بدعتیوں کے ہونے سے آپ بریلوی اسکول آف تھاٹ کو ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ بریلوی اسکول آف تھاٹ جو ہے یا اس سے منسلک جو دیگر اور اسکول آف تھاٹ، انہوں نے کبھی اس چیز کو فروغ نہیں دیا جو بدعت ہے. جو ان بدعات کو فروغ دیتے ہیں وہ تو سنی اسکول کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے، وہ لاکھ کہتے پھرے. یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ ایک انسان غلط ہو اور وہ غلط اپنا ہونا کسی ایسے شخص کی طرف نسبت کرے جو غلط نہیں ہے، جو صحیح ہے، تو اس سے وہ صحیح آدمی غلط نہیں ہو جاتا. تو اسی لیے اس کو آپ ریگارڈ رکھیں. یہ ساری باتیں کر رہا ہوں نا میں، اس کو بڑا دھیان سے سنیے گا بڑا. تو چلو ان کتابوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا چلو، مثال کے طور پہ بریلوی غلط ہے، جو کچھ کرتے ہیں وہ اچھا چلے. تو یہ سارا کچھ جو کچھ کرتے ہیں جس پر اعتراض ہوتا ہے، ان میں بعض چیزیں تو چلیں قابل اعتراض ہیں جو بدعات ہیں، جن پر میں نے پہلے بات کی، اور علماء سنی علماء بات کرتے رہتے ہیں، بریلوی علماء بات کرتے رہتے ہیں، تو کہ وہ جو بدعات ہیں وہ بدعات ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. اچھا، باہر چلے جاتے ہیں، پاکستان انڈیا کی سرزمین سے باہر چلے جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ چیزیں جن پر ہمارے ہاں سنی کاربند ہیں اور دیوبندی اور اہل حدیث اعتراض کرتے ہیں ان چیزوں کا، تو مجھے بتائیں فلسطین میں، سیریا میں، مراکش میں، مصر میں، ترکی میں، البانیہ میں، یہاں کون سے بریلوی گئے تھے جو وہ بھی وہی چیزیں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کہیں ساری امت ہی گمراہ تھی 1200 سال تک، اس کے بعد 1200 سال کے بعد دین سمجھ میں آیا انڈیا پاکستان میں لوگوں کو، یا عرب میں ایک آدمی اٹھا ابن عبد الوہاب نجدی، اسے دین سمجھ میں آیا 1700s میں. اتنے عرصہ گزرنے کے بعد، 1100 سال گزرنے کے بعد اس کو دین سمجھ میں آیا. تو 1100 میں سے چلیں پہلے 200 سال مائنس بھی کر دیتے ہیں، تو 900 سال مسلمان گمراہی کا شکار رہے. پھر ایک آدمی عرب میں اٹھا 900 سال کے بعد قرون اولیٰ کے، اسے دین سمجھ میں آیا. عقل والی کوئی بات ہے؟ اچھا، کمال کی بات ہے یہ جو 300 سال پہلے عرب میں ایک انسان اٹھا، اس نے جس منبع علم کی طرف رجوع کیا، جس نالج سے اس نے اپنا علم اخذ کیا، ان میں میجورٹی آف دا نالج گیدر کی گئی ان 900 سال میں جو اس سے پہلے گزرے ہیں. اب کیا کریں گے آپ؟ مطلب یار، ایک ہونے کی بات تو تب ہونا کہ کہیں کوئی جمع تو ہونا کسی ایک پوائنٹ پر. یہاں تو لڑنے جھگڑنے سے فرصت نہیں ہے، اور جس پوائنٹ پر ہم کہتے ہیں جمع ہو جاؤ، اس پوائنٹ پہ جمع ہونے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. چلو 1800 سے پہلے والے پہ جمع ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی تو کتابیں تھیں نا. 1800 سے پہلے بھی تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ جمع ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ دیکھتے انہوں نے کیا تعلیمات دی ہیں، وہ تو ساروں کے بڑے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ سارے سنی ہو جائیں گے اگر صحیح معنی میں تحقیق کریں. ان بدعتوں کو مائنس کر دیں. آپ کو درگاہوں پہ جو بدعتیں ہیں ان کو تو میں بھی مخالفت کرتا ہوں، میں نے بہت سارے دروس ریکارڈ کروائے ہیں اس پر. چادر چڑھانے کے اوپر، یہ چڑھاوے چڑھانے کے اوپر، یہ منتیں ماننے کے اوپر، دھاگوں کے اوپر، اور قبروں پہ سجدہ کرنا، قبروں کی چوکھٹوں سے ماتھے لگانا، رکوع کی پوزیشن میں وہاں جانا، قبروں سے مانگنا شروع کر دینا.
یہ ساری چیزیں ان پر تو ہم نے بات کی ہے بڑی تفصیل سے، اور آپ کو ریفرنسز کے ساتھ بات کی ہے میں نے کہ اعلیٰ حضرت نے اس پر کیا فرمایا ہے، اور لوگ اعلیٰ حضرت کے نام پہ کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ خود تحقیق کر لیں، دیکھ لیں کہ وہ ان ساروں سے پہلے کیا تھا، وہ سارا کچھ آپ کو یہی ملے گا کہ وہی تھا جس کے ریوائیول کے لیے بریلوی اور بریلوی جیسے دوسرے سنی اسکولز میدان میں آئے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ دیوبندی اسکول جو ہے وہ حنفی ہونے کے باوجود وہابی تھاٹ پروسیس سے ہائی جیک ہو گیا ہے، اور یہ جو وہابی / اہل حدیث فرقہ ہمارے پاس مورد وجود میں آیا، ایگزسٹنس میں آیا، یہ بھی سنی ہی تھے ان کے بڑے۔ یہ ایک کتاب تقویت الایمان نے ان کی دماغ پھیر دیا، حالانکہ ان سب دماغ پھیروں کے بڑے جو ہیں وہ سب، اور انگریز کا زمانہ تھا، اسے اس چیز کی حاجت اور ضرورت تھی کہ مسلمان ٹوٹے تو صحیح نا، کب تک یہ شیعہ سنی ہی کا مسئلہ رہے گا صرف، یہ سنی بھی تو ٹوٹیں، یہ سنی کیوں نہیں ٹوٹ رہے؟ ایک ہی طریقہ ہے، اچھا یہ ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں تو ان کو ٹوٹنے دو، ان میں سے بعض کو سپورٹ کرو اور بعض کو اپوز کرو، تو جو اپوز ہو رہے ہیں وہ ہم سے تو نفرت کرتے ہی ہیں، ان سے بھی نفرت کرنے لگیں گے کیونکہ ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ سمجھیں، کھلونا نہ بنے۔ السلام علیکم۔